بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے ایک فرقے کی تردید فرمائی ہے۔ عیسائیوں میں ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ابن مریم ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا وہی ہیں، اور دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے روپ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ نصارہ کے ایک فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب میں حلول کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ ایک طرف تو نصارہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ کہنا، یہ ان کے دعوے کے اندر خود خلاف پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو اس آیت میں دلیل سے رد فرمایا ہے۔ ان کو دھوکہ اس بات سے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تنہا عورت کی ذات سے مرد کے ملاپ کے بغیر ہوئی، تو اس طرح کی پیدائش سے ان کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ خدا کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خدا کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ خدا ہونا اسی کو زیب دیتا ہے جو مارنے اور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدائش ہیں حضرت مریم کی، وہ کسی کو کیا پیدا کریں گے اور وہ کسی کو کیا سزا دیں گے اور وہ کسی کا کیا نفع کریں گے؟ وہ تو خود حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدائش ہیں حضرت مریم کی، خود اس بات کے یہ لوگ بھی قائل تھے۔ اور جو خود پیدا ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا تو وہ ہے یخلق ما یشاء، وہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ کس طرح سے پیدا کیا آپ دیکھیں کہ کہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، مٹی کو جمع کیا، گارے کی شکل میں بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونکا، تو کہاں انسان اور کہاں مٹی، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنس کے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام
خدا بن جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم جنس مادے مذکر سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم سے ہوئی، تو وہاں تو حالانکہ دنیا میں فطرت اور دستور یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مذکر سے حضرت آدم سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حوا خدا ہو جائیں۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے، ظاہری اسباب کے، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہو جائیں۔ یا اسی طرح سے مرد اور عورت کے ملاپ سے دنیا میں اکثر توالد و تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جس کو جس طرح سے چاہتا ہے، کبھی مٹی سے انسان کو بنا دیا، کبھی مذکر سے مؤنث کو بنا دیا، کبھی مؤنث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروا دی، تو یہ سب کا سب اللہ رب العزت والجلال کی تخلیق ہے، تنہا۔ اس سے کسی کو شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے رد ہونے میں ایسا نظریہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ جس سے کوئی صحیح سمجھ رکھنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو وہ خدا نہیں ہوئے، حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، حضرت حوا خدا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر حضرت مریم سے پیدا کیا تو وہ خدا نہیں ہوئے، کیونکہ خدا وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو، خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا، جس کی ارادے سے اور جس کے منشا سے جس کو جس انداز سے چاہے پیدا کر دے۔ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مسائل کا حل فرمایا، یہ کہہ کر یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہ خدا کی کاریگری ہے، اور جو پیدا ہو وہ خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ مضمون، یہ رد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس عقیدے کا اس آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، توحید کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، یقیناً وہ اللہ کے منکر ہو گئے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ سارا نفع اور نقصان یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، جو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو فائدہ یا نفع یا نقصان یا کسی کو پیدا کرنا یا جلانا یہ ان کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہ
اس آیت میں اللہ نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمام آسمانوں اور زمین پر اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا قادر مطلق اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔